آج امت مسلمہ پر ایسا کٹھن وقت آیا ہے کہ جس کی ٹیس ہر مسلمان کے دل کو تڑپا رہی ہے۔ یہ نوبت اس لیے آئی ہے کہ امت نے اپنی طاقت کے اصل سرچشمے کو فراموش کر دیا اور تعصب و تفرقے کا شکار ہو گئی۔ سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے یاد دلایا تھا کہ عقیدہ توحید تمہارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بس تم اس کلمے کے گرد جمع ہو جاؤ تو کامیاب و کامران۔ آج امت مسلمہ پر ایسا کٹھن وقت آیا ہے کہ جس کی ٹیس ہر مسلمان کے دل کو تڑپا رہی ہے۔ یہ نوبت اس لیے آئی ہے کہ امت نے اپنی طاقت کے اصل سرچشمے کو فراموش کر دیا اور تعصب و تفرقے کا شکار ہو گئی۔ سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے یاد دلایا تھا کہ عقیدہ توحید تمہارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بس تم اس کلمے کے گرد جمع ہو جاؤ تو کامیاب و کامران اور عزت دار ہو جاؤ گے۔ مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ کا پیغام انہی کی زبانی سنیے۔ برادران ملت، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات بے حد و حساب ہیں جن کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بلا شک سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو توحید خالص بے آمیز توحید کی تعلیم دی۔ اس نعمت کی صحیح قدر آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب اس امر پر غور کریں کہ شرک اور توحید میں کتنا بڑا فرق ہے۔ شرک کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسان کو انسان سے پھاڑتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں اس امر کی کوئی شہادت نہیں مل سکتی کہ تمام مشرکین کسی ایک معبود پر یا چند معبودوں پر جمع ہوئے ہوں اور اس میں ان پر اتفاق ہوا۔ قبیلوں کے معبود الگ، مختلف زمانوں کے معبود الگ۔ کسی زمانے میں کوئی معبود پوجا جا رہا ہے اور کسی دوسرے زمانے میں اس معبود کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس طرح سے شرک انسان کو نہ صرف یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے پھاڑتا ہے، بلکہ اس کے اندر چونکہ جمع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، متحد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے جو تفرقے اس کی بدولت برپا ہوتے ہیں وہ پھر رفتہ رفتہ قوموں اور قبیلوں کے، زبانوں کے، رنگوں کے، وطنوں کے اور مختلف قسم کے اختلافات انسانوں میں پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ اختلافات باہم آپس میں بڑھ کر ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل اور حقیر سمجھنے کے جذبات پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے حق مارنے کے جذبات پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ آخر کار اس کی بدولت دنیا میں خونریزیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت برپا ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جتنی لڑائیاں انسانوں میں ہوئی ہیں ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا تعصب پایا جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا مفاد اور کوئی نہ کوئی ایسی غرض اور کوئی نہ کوئی ایسا مقصد پایا جائے گا جس کی جڑ میں اگر آپ تلاش کریں تو معلوم ہوگا کہ شرک کام کر رہا ہے، شرک اس کی بنیاد۔ اس کے برعکس توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدت کو ماننا، حقیقت میں اس کی وحدت کو اس طرح ماننا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسی شرک کی آمیزش اس توحید کے ساتھ نہ ہونے پائے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جن اس عقیدے پر قائم ہوں گے وہ ایک امت بنیں گے، ان کے اندر وحدت پیدا ہوگی،
وہ ایک دوسرے کے رفیق اور ایک دوسرے کے بھائی بنیں گے۔ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک اللہ کی وحدانیت کے سوا کوئی دوسری چیز انسانوں کو جمع کرنے والی پائی جاتی ہے۔ اگر انسان جمع ہو سکتے ہیں تو صرف ایک معبود پر جو حقیقی معبود ہے اسی پر جمع ہو سکتے ہیں، اسی کے ماننے پر ان کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جب کبھی ان کے درمیان اختلاف برپا ہوگا، تفرقہ برپا ہوگا، آپس کی نفرتیں اور آپس کے تعصبات پیدا ہوں گے، تو اس کی وجہ توحید کے ساتھ کسی نہ کسی شرک کی آمیزش ہوگی۔ توحید کے ساتھ کسی دوسری چیز کو جمع کرنے کا لازمی نتیجہ تفرقہ ہے، اختلاف ہے، اور ایک دوسرے سے عداوت ہے، ایک دوسرے سے تعصبات ہیں۔ تو آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ توحید خالص کے سوا توحید امت کی اور کوئی شکل نہیں۔ توحید امت توحید خالص کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف توحید کا عقیدہ ہی نہیں دیا ہے، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہم پر لازم کی ہیں، بہت سی ایسی چیزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہمارے لیے فراہم کی ہیں جو اس وحدت میں مددگار بنتی ہیں، جن کی وجہ سے یہ وحدت تقویت پاتی ہے، جن کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے سے جڑتے اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال کے طور پر نماز کو ملاحظہ کیجیے۔ 5 وقت کی نماز تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ دنیا کے کسی گوشے میں رہتے ہوں، یہی 5 وقت کی نماز ان پر فرض ہے۔ یہی اذان ہے جو وہ دیتے ہیں اور جس سے وہ پہچانتے ہیں کہ فلاں جگہ ہمارے بھائی موجود ہیں۔ اگر کسی اجنبی سرزمین میں بھی جہاں مسلمان بہت کم ہوں اذان کی آواز بلند ہوگی تو جو مسلمان بھی ہوگا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں فلاں جگہ اللہ واحد خدا کی تعلیم عبادت ہونے والی ہے۔ 5 وقت کی نماز تقریباً متفقہ اوقات کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمازوں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سب ایک ہی قسم کی عبارت ہوتی ہے، ایک ہی سورہ فاتحہ، ایک ہی قرآن کی آیات، ایک ہی تسبیحات اور ایک ہی تکبیرات، ساری کی ساری چیزیں بالکل یکساں ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ سب ایک طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ تھوڑے بہت جزوی اختلافات کو چھوڑ دیجیے، لیکن مجموعی طور پر 5 وقت کی نماز اور اس کی حیث اور اس کی شکل اور اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سارا کا سارا مشترک ہے، متحد ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے روزے کو، یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ حکم دے دیتا کہ سال میں 30 روزے رکھ لو، چاہے کسی وقت رکھ لو، ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ روزے رکھ لیا کرے، یہ حکم دیا جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وحدت کو قائم کرنے کے لیے، وحدت امت کو قائم کرنے کے لیے ایک ہی زمانہ، ایک ہی مہینہ اس کام کے لیے مقرر کیا۔ ایک ہی رمضان ہے جو تمام دنیا میں مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنے کا زمانہ ہے۔ ایک ہی شکل ہے روزے کی، ایک ہی اس کے حدود ہیں، ایک ہی اس کی شرائط ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی طرح سے ان کا روزہ شروع ہوتا ہے اور ایک ہی طرح وہ ختم ہوتا ہے، اور یہ چیز ان کے اندر وحدت پیدا کرنے والی ہے۔ اب اس حج کو یہ دیکھیے، ایک تو وہ وحدت ہے کہ جو احساس کے ساتھ مختلف دنیا کے ملکوں میں مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ایک وہ وحدت ہے کہ جو لوگوں کو آ کر لوگوں کو جمع کرنے والی، ایک جگہ جمع کرنے والی ہے۔ اب یہ حج ایسی ایک چیز ہے کہ 4000 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو شروع کیا تھا، اور 1500 برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے لازم فرمایا، فرض فرمایا، یہ وہ چیز ہے جو ہر سال دنیا کے مختلف حصوں کے عام لوگوں کو کھینچ کر لاتی ہے۔
سیاسی مدبرین کو نہیں گھیج کر لاتی جیسے UNO میں جمع ہوتے ہیں، قوموں کے لیڈروں کو جمع کر کے نہیں لاتی ہے، ہر قوم کے عوام کو لے کر آتی ہے تاکہ وہ ایک ساتھ آ کر جمع ہوں۔ ان کے اندر بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، ان کے اندر امیر بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، ان کے اندر بادشاہ بھی ہیں اور رعیت بھی ہے۔ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے حج کی، اور دنیا کے ہر گوشے سے وہ کھچ کھچ کر آتے ہیں، ایک ہی لباس میں آتے ہیں، ایک ہی خانہ کعبہ کا جا کر طواف کرتے ہیں، ایک ہی صفا اور مروہ کی سعی ہے جو سب کرتے ہیں، ایک ہی عرفات کا میدان ہے جہاں سب جمع ہوتے ہیں، ایک ہی منی ہے جہاں سب رمی جمار بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں اور دو تین روز قیام بھی کرتے ہیں۔ اس طرح سے مسلمانوں کے اندر ہر سال تمام دنیا کے مسلمانوں کے اندر وحدت کا ایک قوی اور مضبوط ذریعہ پیدا کر دیا گیا ہے، ایک ایسا ذریعہ کہ جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے باہمی اتفاق کا اور مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسی خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ قرار دیا تاکہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو وہ اگر نماز پڑھے تو اسی خانہ کعبہ کی طرف پڑھے، خواہ وہ جنوب کا ہو، خواہ وہ شمال کا ہو، خواہ وہ مشرق کا ہو، خواہ مغرب کا ہو۔ اگر آپ نگاہ میں اپنے سامنے دنیا کا نقشہ لائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک خانہ کعبہ کی طرف تمام دنیا کے مسلمانوں کا رخ ہو رہا ہے، ہر طرف سے اس کا رخ ہو رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کے دل وحدت پیدا کرنے والی، جو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے والی اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کرنے والی ہے کہ تم ایک امت ہو، ایک خدا کے ماننے والے ہو، ایک رسول کی تعلیم پر تم کو جمع کیا گیا ہے، ایک خدا کی کتاب پر تم جمع کیے گئے۔ یہ سارا احساس صرف اتنی سی بات سے کہ ایک خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا یہ پیدا ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے یہی حج کا زمانہ ہے جس میں اللہ تعالی نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ مقرر کی ہے۔ جس زمانے میں حاجی مکہ معظمہ سے نکل کر منا اور منا سے عرفات جاتے ہیں، اسی زمانے سے اسی دن جس روز کے وہ عرفات کے لیے جاتے ہیں اسی دن تکبیرات تشریق شروع ہو جاتی ہیں، یعنی 9 تاریخ سے تمام دنیا کے مسلمان ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا اس کے معنی یہ ہے کہ اس روز 5 وقت کی نماز کے ساتھ مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے جو اس وقت عرفات میں ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر یہاں ایک امت ہے، وہ وہاں جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہم شریک نہ ہوئے، نہ ہو سکے، اللہ ہمیں پہنچائے اور وہاں ہمیں شریک کرے ان کا۔ لیکن جب ہم وہاں نہیں پہنچے تو کم از کم یہاں جہاں بھی ہم موجود ہیں یہاں ہم وہی اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بلند کریں جن کو بلند کر عرفات کے لوگ کر رہے ہیں۔ پھر عید الاضحیٰ ٹھیک اسی دن ہوتی ہے جس دن کی یوم النحر وہاں ہوتا ہے۔ مزدلفہ سے حاجی آتے ہیں منا کی طرف اور یہاں آ کر رمی جمار کرتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی وقت ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد قربانیاں کرتے ہیں۔ گویا اس طرح سے ہم پھر ہمارے احساسات شامل ہو جاتے ہیں ان حجاج کے ساتھ جو دنیا بھر سے جمع ہوئے ہیں۔ دنیا کے ہر گوشے میں جہاں بھی مسلمان ہے وہ وہاں اسی طرح سے عید الاضحیٰ پڑھ کر اور اسی طرح سے قربانیاں کر کے حج کے سے مشرف ہونے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ
کہ میں اسی امت کا ایک فرد ہوں جس امت کے لاکھوں آدمی اس وقت حج کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ایام تشریق جو ہیں، جب تک یہ ایام تشریق رہتے ہیں اس وقت تک پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ہر فرض کے بعد ہر مسلمان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتا رہتا ہے. شریعت میں یوم النحر اور اس کے بعد کا دوسرا دن، اس کے بعد کا تیسرا دن، اس کے بعد کا چوتھا دن، یہ ان کو ایام تشریق قرار دیا ہے. اگرچہ تیسرے دن حجاج کو اجازت ہے واپس آ جانے کی، لیکن گنجائش ہے چوتھے دن تک کی. اس وجہ سے ہم یہ تکبیرات چوتھے دن تک پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ چوتھے دن عصر کے وقت ہماری تکبیرات ختم ہوتی ہیں. گویا کہ ایک ایک لمحے اور ایک ایک موقع کے اوپر ہم میں اور ان حجاج میں جو وہاں جمع ہوئے ہیں ایک وحدت پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس سے ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں وہ اور ہم جو دنیا کے مختلف حصوں میں یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہ تکبیرات تشریق کہہ رہے ہیں، یہ ہم سب کے ساتھ مل کر ایک امت ہے. اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ہم کو توحید کا عقیدہ عطا فرمایا جو وحدت امت کا ضامن ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایسی چیزیں ہم پر لازم کی جو اس عقیدے کو اور اس عقیدے کے ساتھ ہمارے جذبات کو عملی طور پر ایک دوسرے سے وابستہ کرتے ہیں. ہم ہمارے اندر عملی وحدت پیدا کرتے ہیں، صرف عقیدے کی وحدت کے اوپر اکتفا نہیں کی جاتی. اب اس کے بعد اس سے بڑی بدقسمتی اور شرمناک بدقسمتی کیا ہوگی کہ جس امت کی وحدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے، جس امت کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ دنیا میں اسی توحید کو پھیلائے تاکہ انسانیت ساری کی ساری اس پر جمع ہو جائے اور وہ تمام اسباب ختم ہو جائیں جن کی وجہ سے انسان کو ملک سمجھتا ہے، اچھوت سمجھتا ہے، قابل نفرت سمجھتا ہے، اپنا دشمن سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتا ہے، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا ہے. وہ تمام چیزیں ختم ہوں اور انسانیت اس توحید کے اوپر جمع ہو. تو ہمیں نہ صرف یہ کہ اس توحید پر جمع کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ اس توحید کو تقویت پہنچانے کے لیے عملی تدابیر اختیار کی گئی، اور ایسی تدابیر اختیار کی گئی جو مسلسل سال کے ہر روز جاری رہتی ہیں، سال کے ایک مہینے میں خاص طور پر جاری رہتی ہیں، اور سال میں ایک وقت لازماً تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ جاری ہوتی ہیں. یہ تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد یہ مشن کیا کہ ہم اسی توحید کے اوپر ساری انسانیت کو جمع کریں اور دنیا کے لیے رحمت اور امن اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ذریعہ بنے اور جنگ اور آپس کی نفرت اور آپس کی تفرقوں کو روکنے کا ذریعہ بنے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم انسانیت کے لیے اس رحمت کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے، ہم آپسی میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، آپسی میں ایک دوسرے کے مخالف بن گئے، آپسی میں اس کوشش میں لگ گئے کہ میں تجھے کافر کہوں تو مجھے کافر کہے. آپسی میں اس فکر میں رہ گئے کہ ہر ایک کے متعلق جس سے آپ کو اختلاف ہے اس کو جہنم کے دروازے پر پہنچا کر چھوڑیں گے. کسی شخص کے صحیح العقیدہ ہونے پر خوش نہیں ہوتے بلکہ اس امر کی کوشش کرتے کہ اس کو بدعقیدہ ثابت کرے تاکہ اس سے نفرت پیدا ہو اور اس کے ساتھ دشمنی رونما ہو. اس سے بڑی خدا کی لعنت کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ جن کے لیے وحدت کا اتنا بڑا سامان کیا گیا تھا ان کے لیے تمام اختلافات کے دروازے کھول دیے گئے اور تمام وحدت کے اور اتحاد کے دروازے بند کرتے چلے گئے. یہاں تک کہ نمازیں الگ ہو گئی، یہاں تک کہ رشتے اور بیاہ اور آپس کی شادی کے تعلقات ختم ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے مصافحہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہاتھ گندا ہو گیا، یہ سمجھتا ہے کہ میری مسجد میں اگر فلاں گروہ کا آدمی آ گیا اس نے نماز پڑھ لی تو مسجد دھونے کے قابل ہے، صاف کرنے کے.
یہ تم سب چیزیں اگر ان کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی ساری بنیاد جس وجہ سے یہ تفریقے اور اختلافات مسلمانوں میں پیدا ہوئے اور یہ تعصبات پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ آپس کی جنگ کا اور آپس کی دشمنی کی بنیاد فراہم کی، وہ سب کی جڑ میں ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ توحید کے ساتھ کسی نہ کسی اور چیز کی آمیزش کی جاتی ہے۔ اگر کسی اور چیز کی آمیزش نہ کی جائے تو خالص توحید کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں وحدت پیدا کرے، لیکن جب دوسری چیزوں کی آمیزش کی جائے گی تو لازماً ایک گروہ کسی چیز کی آمیزش کرے گا، دوسرا گروہ کسی اور چیز کی آمیزش کرے گا، تیسرا گروہ کسی اور چیز کو لا کر توحید کے ساتھ ملائے گا، اور جب وہ اس کو ملائے گا تو پھر اس کے لیے یہ لازم ہو جائے گا کہ جو اس آمیزش کو، اس اضافے کو جو میں نے توحید کے اوپر کیا ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ حالانکہ توحید کو ماننے والا مسلم تھا، لیکن ان کی آمیزش کو نہ ماننے والا کافر ہونے لگا۔ بعض ایسی چیزوں کی آمیزش کی گئی جن کا قرآن اور سنت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، بعض ایسی چیزوں کی آمیزش کی گئی کہ جو حد سے حد مباحات کے درجے میں تھی مگر ان کو فرائض کے درجے میں اور رکن اسلام کے درجے میں لا کر شامل کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا، مسلمانوں نے ایک دوسرے کو کافر اور فاسق اور فاجر قرار دینا شروع کر دیا۔ ان کے درمیان آپس میں تعصبات پیدا ہوتے چلے گئے، اور وہ تعصبات اتنے مستحکم اور اتنے مضبوط ہوتے چلے گئے کہ بعض گروہ ایسے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے حج کے لیے جاتے ہیں، اس مکان کے حج کے لیے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک مرکز کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے وحدت کا ایک شعار ہے، وحدت کی ایک نشانی ہے، وہاں پہنچ کر بھی اپنے آمیزشوں سے باز نہیں آتے۔ وہاں پہنچ کر بھی بعض گروہ ایسے ہیں کہ جن کو حرم پاک میں نماز پڑھنے تک کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، یہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں اور حرم پاک پہنچ کر وہاں جا کر بھی اپنے ان اختلافات کو یاد رکھتے ہیں، ان اختلافات کو ختم نہیں کرتے بلکہ ان اختلافات پر تعصب برتتے ہیں اور حرم میں تمام دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کے بجائے الگ نماز پڑھتے ہیں۔ مدینہ طیبہ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں جا کر توحید کا سبق حاصل کریں، وہاں جا کر اس ہستی پر درود و سلام بھیجیں جس ہستی کی بدولت ہم کو توحید کی نعمت نصیب ہوئی ہے، عین اس جگہ جا کر شرک کرتے ہیں۔ جس نے وحدت کے قابل ہم کو بنایا تھا، جس نے ہم کو خدا واحد کی بندگی کے اوپر جمع کیا تھا، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اسی کو خدائی میں شریک قرار دیا جائے۔ بعض ایسے بد نصیب بھی ہے کہ جو نماز پڑھتے پڑھتے مدینہ طیبہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، یہ کائک اپنا رخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف کر دیتے ہیں، اور اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تو جواب دیتے ہیں کہ یہاں قبلوں کا قبلہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہاں سے ایمان تازہ کر کے آئیں، جو کچھ ایمان تھا وہ بھی کھو کر آتے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی؟ اور پھر جو لوگ ان چیزوں کو غلط قرار دیتے ہیں وہ ان کو ہی الٹا کافر و فاسق و فاجر قرار دیتے ہیں، الٹا انہی کو گمراہ قرار دیتے ہیں، الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین سے پھرے ہوئے ہیں، حالانکہ خود دین سے پھر گئے، اور مسلمانوں میں تفرقے اور اختلافات اور تعصبات اتنے بڑھا دیے ہیں کہ اب کسی جگہ بھی وہ جمع نہیں ہو سکتے، کسی بات پر بھی وہ متفق نہیں ہو سکتے۔ جہاں دوسرے ملکوں میں مسلمانوں میں ابھی یہ تفریقے نہیں پہنچے، وہاں پہنچ کر ان تفریقوں کو تازہ کرتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کا انتظام کرتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت یہ پہنچتی ہے کہ غیر ملکوں کی غیر مسلم پولیس کو آ کر ان کے درمیان امن قائم کرنا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ بتاتے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو جن سے بڑھ کر دنیا میں
अमन का आलम बरदार कोई नहीं था, जिनसे बढ़कर दुनिया में इंसानों को जमा करने वाला कोई नहीं था। आज हम ऐसे तफरीके में मुब्तला हैं कि काफिरों को आकर हमें एक दूसरे की कसर फोड़ने से रोकना पड़ता है और हमारी मस्जिद पर कुफल डालना पड़ता है। ये सिवाय बदनसीबी के और कुछ नहीं, और इसका इलाज सिवाय इसके कुछ नहीं है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो एक मर्तबा ये सोचें कि अब कभी हमें मरना है, खुदा के सामने जाएंगे और अल्लाह ताला पूछेगा कि ये आमेज़ेशें जो तुमने मेरी तौहीद के साथ की, इसका क्या सबूत तुम्हारे पास था, उस वक्त क्या जवाब देंगे, किस चीज को पेश करेंगे। अगर किसी बुजुर्ग का हवाला देंगे कि पिछले जमाने के किसी बुजुर्ग ने हमको ये तालीम दी, तो हो सकता है कि वो बुजुर्ग वही खड़े होकर कहें कि ये झूठ बोलते हैं, मैंने ये तालीम नहीं दी थी। जिस तरह से मुशरिकीन के मुताल्लिक कुरान मजीद में फरमाया गया है कि जिनकी ये बंदगी करते हैं, क़यामत के रोज वो खड़े होकर ये कहेंगे कि हमने इनको हरगिज अपनी इबादत करने के लिए नहीं कहा था, हमने इनको हरगिज ये नहीं सिखाया था कि हमसे दुआएं मांगो। ये दुआएं हमारा नाम ले लेकर मांगते थे, हमें वो पहुंची भी नहीं, हमें मालूम भी नहीं कि हमसे कौन दुआएं मांगता है। कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर ये कहा गया। तो ये लोग इस बात पर गौर नहीं करते, कभी खुदा के सामने जाना है, वहां जाकर जवाबदेही करनी है, वहां ये सवाल किया जाने वाला है कि ये आमेज़ेश है जो तुमने मेरी तौहीद के साथ की, और ये इजाफे जो तुमने मेरे दीन के अंदर किए, जिनको तुमने लाजिम करार दिया, ये चीजें जो ज्यादा से ज्यादा मुबाह के दर्जे में थी, तुमने उनको फर्ज रुकने इस्लाम करार दिया और न करने वाले को गुमराह करार दिया। ये चीजें जो तुमने बढ़ाई, जिनके लिए कोई सबूत कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं था, इनका तुम्हारे पास क्या जवाब है। तो वहां कबल इसके कि वहां इस बात की नौबत आए कि ये सवाल किया जाए और ये लोग सर झुकाकर खड़े होकर अपनी गुनाह का इतराफ करें और जहन्नम का ईंधन बने, उससे बेहतर ये है कि यहाँ इस बात पर गौर कर लें कि हमें अगर हमसे सवाल किया गया तो हम क्या जवाबदेही करें। ऐसे ऐसे सवालात छेड़े जाते हैं और उनके ऊपर मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाया जाता है और मस्जिदें अलग की जाती हैं, नमाजें अलग की जाती हैं और एक दूसरे के साथ तासुबात बढ़ते जाते हैं। उन चीजों के मुताल्लिक आखिरत में सवाल भी नहीं होना है कि इस बारे में तुम कोई अकीदा रखते थे या नहीं रखते थे। तो बजाय इसके कि उन चीजों की फिक्र करें जिनके बारे में खुदा के यहाँ सवाल किया जाने वाला है, फिक्र उन चीजों की करते हैं जिनके बारे में सवाल तो नहीं किया जाएगा कि तुमने ये अकीदा रखा था या नहीं। अलबत्ता ये सवाल रखा जाएगा कि ये तुमने ये अकीदा ईजाद कहां से किया, किस बिना पर तुमने मुसलमानों को एक दूसरे से फाड़ा, कहां से तुम इसका सबूत ला सकते हो। ये हालत है जिसकी तरफ मैंने मुख्तसर तौर पर आपको इशारा किया है कि मुसलमानों के अंदर आज जितने इख्तिलाफात और आपस के तासुबात और तफरीके पाए जाते हैं, उन सब की जड़ ये है कि असल दीन जो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, असल तौहीद जिस पर अल्लाह ताला का ये दीन कायम किया गया है, उसके अंदर आमेज़िशें की गई हैं, अपनी तरफ से लोगों ने इजाफे किए हैं और जो चीजें गैर अहम थी उनको अहम बनाया है और जिन चीजों की कोई अहमियत नहीं थी उनको अहम तरीन बनाया है। उन चीजों का नतीजा है जिसने हमको बजाय इसके कि हम दुनिया में तौहीद के फैलाने वाले होते, बजाय इसके कि हम दुनिया में इंसानों की इस्लाह करने वाले होते, हम उसके बजाय दुनिया को ये तमाशा दिखा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बस नाम ही नाम की उम्मत है, वरना फिल हकीकत कोई उम्मत नहीं। मुस्तशरीकीन बेतकल्लुफ ये बात लिखते हैं कि वहदत उम्मत का तस्वुर बिल्कुल गलत है, सरे से कोई उम्मत मौजूद ही नहीं। और ये सब इसी चीज का नतीजा है जो हमारे अपने अमाल की बदौलत पैदा हुई है। अल्लाह ताला हमको इस मुसीबत से निजात दिलाए, हमारे ख्यालात की इस्लाह फरमाए, हमको तौहीद खालिस पर जमा करे, हमको ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी गलतियों को महसूस करें और इसी दुनिया में अपनी इस्लाह कर लें, कबल इसके कि अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही करनी पड़े और उस वक्त हम लाजवाब हो जाएं और खुदा के अजाब के और उसके गज़ब के मुस्तहिक़ बने। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत के हवाले से जो पैगाम दिया है, वही पैगाम हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी है। अगर हमें एक ताकतवर मुल्क बनना है
تو تعصب کی آگ کو توحید کی ٹھنڈی پھوار سے بجھانا ہوگا۔ عقیدہ توحید کیا ہے، شرک کی آمیزش کہاں کہاں اور کس طرح ہوتی ہے، اس کا توڑ کیا ہے، سید مودودی رحمت اللہ علیہ آپ سے مخاطب ہیں۔ کہ تمام مذہبوں اور مطلبوں میں جو بنیادی نقص ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ان مذہبوں کی پیروی کر رہا ہے وہ اپنے اور ساری کائنات کے خالق کے متعلق نہ کوئی صحیح تصور رکھتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی صحیح طرز عمل اختیار ہے۔ صرف ایک اسلام ایسا دین ہے جو خالق کائنات اور خالق انسان کے متعلق ایک صحیح تصور رکھتا ہے جس کو توحید کہتے ہیں، اور اس صحیح تصور کے مطابق انسان کو صحیح طرز عمل بتاتا ہے جو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ یہی چیز تمام اقوام عالم میں مسلمانوں کو ممیز کرتی ہے۔ مسلمانوں کی بھی اصل امتیازی شان جس کی وجہ سے یہ تمام اقوام عالم سے ممیز ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ توحید خالص کے ماننے والے ہیں۔ توحید خالص کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بنیادی طور پر مسلمانوں کو تمام دوسرے انسانوں سے ممیز اور ممتاز کرتی ہے۔ مگر یہ ایک عجیب بات ہے اور اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ مسلمان اپنی اس اصل امتیازی حیثیت ہی کو فراموش کر گئے ہیں اور خالص توحید جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی تھی اس کے متعلق ان کے تصورات الجھ گئے۔ واضح طور پر یہ توحید کو نہ ٹھیک طور پر سمجھتے ہیں اور نہ ان آمیزشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو دنیا کی دوسری قوموں نے، اور حقیقت میں مجھے کہنا چاہیے کہ دنیا کی جاہل قوموں نے جو آمیزشیں اپنے ہاتھ کرتی ہیں اپنے دین میں، ان سب سے مسلمانوں نے بھی لا کر اپنے دین کو ملوث کر لیا اور وہ توحید خالص کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی اس سے بڑی حد تک اپنے آپ کو خود محروم کر دیا۔ اسی لیے میرے نزدیک سب سے پہلا کام جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ہم واضح طور پر اور صاف صاف توحید کے مفہوم کو نہ صرف یہ کہ خود سمجھیں بلکہ ایک ایک مسلمان بچے کے ذہن اس کے دماغ میں اس تصور کو اتارنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ بنیادی خرابی دور نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی دوسری اصلاح کارگر نہیں، کوئی دوسری اصلاح مفید نہیں۔ توحید چیز کیا ہے؟ کیا توحید صرف اس چیز کا نام ہے کہ آدمی یہ مانے کہ خدا ہے؟ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے نہ آج پائی جاتی ہے جو بحیثیت مجموعی من حیثیت قوم خدا کے موجود ہونے کا انکار ہے۔
دائریے ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ موجود رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں، لیکن دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو بحیثیت قوم کے مجموعی طور پر خدا کے وجود کا انکار کرے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ محض خدا کا ہونا کس بات کا اس بات کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نہیں آئے، اور نہ محض خدا کے ہونے کا اقرار توحید کا ہم مانی۔ اسی طرح سے توحید کے معنی صرف یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی یہ مانے کہ خدا ایک۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو رب السماوات والارض بہت ساری ہستیوں کو مانتی۔ ہندوستان کے ہندو جو مشرکین کی بدترین قسم ہے، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ پرمیشور بہت سے ہیں، پرماتما بہت سے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں۔ انگریزی زبان میں گاڈ چھوٹے جی سے جمع آتا ہے، مگر بڑے جی سے گاڈ اس کی کبھی جمع نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہی کو مانتے ہیں۔ قدیم زمانے کے ایرانی زردشتی وہ بھی خدا کو ایک ہی مانتے تھے۔ اسی طرح سے مشرکین عرب، ان کے ہاں الہ کی جمع تو آلہہ آتی تھی، مگر اللہ کی کوئی جمع نہیں آتی تھی۔ وہ بھی اس کو مانتے تھے کہ خالق سماوات والارض ایک ہی ہستی۔ معلوم ہوا کہ محض خدا کو ایک ماننا اپنی بات سے، یہ بھی اصل میں توحید نہیں۔ اور اگر محض اسی چیز کا نام توحید ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو دین توحید لے کر نہ بھیجا جاتا، اس کی کوئی حاجت نہ ہوتی۔ قرآن مجید ہی اس بات پر شاہد ہے کہ کفار مکہ سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ تم کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتے تھے اللہ۔ تمہارے معبودوں کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتے تھے اللہ نے۔ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتے تھے اللہ نے۔ اور اس اللہ کی ہستی کو ایک ہی مانتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ بہت سارے۔ اصل گمراہی جس میں انسان قدیم زمانے میں بھی مبتلا تھا اور آج بھی مبتلا ہے، ہمیشہ مبتلا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی الہ بہت سے مانتا رہا ہے اور رب بہت سے مانتا ہے۔ میں وضاحت سے آپ کو بتاؤں گا کہ الہ بہت سے ماننے کا مطلب کیا ہے اور رب بہت سے ماننے کا۔ قرآن مجید نے سارا زور اپنا جس بات کے اوپر صرف کیا ہے، وہ انسان کی یہی گمراہی ہے کہ وہ بہت سی ہستیوں کو الہ مانتا رہا ہے اور بہت سی ہستیوں کو رب مانتا ہے۔ اور اسی چیز کو قرآن مجید اس کی اصلاح کرنے کے لیے تمام اپنی قوت بیان صرف کرتا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کے ہونے پر کوئی دلائل قائم نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے الہ واحد اور رب واحد ہونے پر تمام دلائل قائم کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہونے پر دلائل قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی گئی، کیونکہ انسان اس کے ہونے کو مان رہا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں دہریت کے ابطال کے لیے مشکل سے 2-3 آیتیں ایسی ہوں گی جن کو آدمی یہ کہہ سکے کہ یہ دہریت کے ابطال کے لیے آئے، ورنہ تمام دلائل جو قرآن مجید میں دیے گئے ہیں اور ساری بحثیں جو قرآن مجید میں دی گئی ہیں وہ شرک کی تردید میں ہے۔ دہریت کی طرف کوئی التفات نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ ایک لغو عقیدہ ہے کہ جو کبھی انسان کے دماغ میں نہیں ہوا۔ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے کے معاملے میں لوگ بنیادی طور پر 4 غلطیاں کرتے ہیں۔
ایک غلطی اللہ کی ذات میں شرک، دوسری غلطی اللہ کی صفات میں شرک، تیسری غلطی اللہ کے اختیارات میں شرک، اور چوتھی غلطی اللہ کے حقوق میں شرک۔ یہ چار بنیادی غلطیاں ہیں جو انسان کرتا ہے۔ اللہ کی ذات میں شرک، جس کی کھلی ہوئی مثال وہ ہے کہ جو عیسائی جس میں مبتلا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور ان کے ہاں صدیوں سے بحثیں اس امر پر چل رہی ہیں کہ ذات الوہیت ایک انسانی جسم کے اندر کس طرح سے ظاہر ہوئی۔ تمام بحثیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ وہ معمہ ہے کہ جس کو وہ کبھی حل ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بشر کی یا کسی مخلوق کی کے وجود میں اپنا ظہور کرے اور اس کے اندر آ کر شامل ہو جائے، یہ ایک ایسی لغو بات ہے، ایسی محمل بات ہے کہ جو کبھی انسان اس کو معقول ثابت نہیں کر سکتا، کبھی انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں اتر سکتی، کبھی آدمی اس معاملے کو حل نہیں کر سکتا کہ جو ہستی ساری کائنات کی خالق ہے وہ ایک محدود انسان کے وجود میں کیسے اپنا ظہور کر گئے۔ تو ابن اللہ کا عقیدہ اسی اللہ کی ذات میں شرک کا نتیجہ۔ اسی طرح سے مشرکین عرب ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے، ہؤلاء بنات اللہ، یہ اللہ کی ذات میں شرک۔ اسی طرح سے مشرکین ہندوستان میں جو حلول کا عقیدہ رہا، اللہ کا اوتار قرار دیتے تھے کرشن کو یا رام کو، کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اتر آیا اور کرشن یا رام کی ہستی میں اس نے اپنا ظہور کیا۔ یہ تمام اللہ کی ذات میں شرک ہیں، جن کی بنا پر بعض مخلوقات کو لوگوں نے اپنا معبود بنایا اور اپنا الہ قرار دیا۔ الہ کے معنی معبود ہے۔ دوسری بنیادی غلطی جو اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر انسانوں نے کی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کی مثلا ایک صفت ہے علیم ہونے کی، کہ تمام چیزوں کا وہ عالم ہے، ما کانا و ما یکون کو جانتا ہے، جو کچھ پہلے ہوا اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا اس کو بھی جانتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا علم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ سمیع ہے، ساری کائنات میں ہر ایک کی بات وہ سن رہا ہے اور بیک وقت سن رہا ہے۔ کسی کی بات سنتے ہوئے وہ ایسا مشغول نہیں ہو جاتا کہ دوسرے کی بات اسی وقت نہ سن سکے۔ جس وقت وہ زمین کے ایک کونے میں کوئی اس کو پکارتا ہے اس کو بھی وہ سنتا ہے، اور زمین کے بالکل دوسرے کونے پر جو کوئی پکارتا ہے اس کو بھی وہ سنتا ہے۔ کوئی سمندر کی تہ میں اس کو پکارے تب بھی وہ اس کو سنے گا، اور ہوا میں کوئی پکارے تو اس کو بھی سنے گا۔ صرف یہی نہیں کہ ایک زمین پر، بلکہ یہ عظیم الشان کائنات جس کی کوئی تھا کا پتہ نہیں، اس کائنات میں ہر جگہ جو بھی اس کو پکارتا ہے اس کو وہ بیک وقت سن رہا ہے۔ یہ اس کی سمیع ہونے کی صفت ہے۔ اسی طرح سے اس کے بصیر ہونے کی صفت ہے، ہر چیز کو وہ کائنات کی بیک وقت دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، انسانوں نے ان صفات کو بھی مخلوقات کی طرف منتقل کر انسانوں نے اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کے متعلق یہ تصور قائم کیا کہ جس طرح سے اللہ علیم ہے اسی طرح سے وہ بھی علیم ہے، جس طرح سے اللہ سمیع ہے اسی طرح سے وہ بھی سمیع ہے، جس طرح سے اللہ بصیر ہے اسی طرح سے وہ بھی بصیر ہے، جس طرح سے اللہ کی قدرتیں حاوی ہیں جن اشیاء کے اوپر اسی طرح سے اس کی قدرت بھی حاوی ہے۔
ظاہر بات ہے کہ جب مخلوقات کے متعلق انسان یہ تصور قائم کر لے کہ اس کے اندر خدائی صفات تو اس کے بعد توحید اس کے دماغ میں اتر ہی نہیں سکتی۔ یہ بنیادی شرک ہے جس میں انسان مبتلا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اپنے دل میں کسی بزرگ کو پکار رہا ہو کہ آپ میری مدد کریں اور میری اس تکلیف کو رفع کریں، یہ معنی کیا ہے؟ صاف معنی اس کے یہ ہے کہ جس طرح سے خدا سب کچھ سن رہا ہے اسی طرح وہ بھی سب کچھ سن رہا ہے، جس طرح سے خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اسی طرح سے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ خدائی صفات کو انسانوں کی طرف یا دوسری کسی قسم کی مخلوقات کی طرف منتقل کر دینا، یہ بنیاد رہی ہے مخلوقات پر۔ اسی طرح سے تیسری چیز خدا کے اختیارات کو مخلوق کی طرف منتقل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ ساری کائنات کی تمام چیزیں اس کی قدرت میں ہیں۔ اگر تمام دنیا کی قوتیں کسی آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو کہ اسے ہلاک کیا جائے، تمام دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اسے ہلاک کیا جائے۔ ساری دنیا کی طاقتیں اگر مل کر کسی کو بچانا چاہیں اور اللہ کا ارادہ ہو کہ اس کو ہلاک کیا جائے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس کو نہیں بچا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں۔ ہماری اور آپ کی اور ہر مخلوق کی قسمت کا بنانا اور بگاڑنا بالکل اللہ کے اختیار ہے۔ جس کی جیسی چاہے وہ قسمت بنائے۔ کسی کی قسمت کو کوئی دوسری ہستی بنا نہیں سکتی اور نہ بگاڑ سکتی۔ جس کا جتنا رزق خدا نے لکھا ہے وہ اس کو اتنا ہی ملے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت یہ مقدرت نہیں رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کسی کے لیے رزق لکھ دیا ہے اس سے زائد وہ اس کو دلوائے، یا اللہ نے جس کے لیے جس کا رزق مقرر کر دیا ہے جتنا اس میں سے کچھ گھٹا۔ انسان نے جو بنیادی غلطیاں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کن اختیارات میں مخلوق میں سے کسی کو یا بہت سی ہستیوں کو شریک قرار دیا۔ مخلوق میں سے کسی کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹا دلوانے والے، کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روزگار دلوانے والے، کسی کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحت اور تندرستی عطا کرنے والے اور بیماریوں سے بچانے والے۔ اسی طرح سے مختلف چیزوں مختلف ہستیوں کے متعلق لوگوں نے یہ تصور قائم کر لیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص اختیارات ہیں ان میں سے کوئی اختیارات یا وہ سارے اختیارات ان مخلوق ہستیوں میں سے کسی کو حاصل ہے یا بہت سی ہستیوں سے حاصل ہے۔ اگر انسان ان دو غلطیوں میں مبتلا نہ ہو، یعنی اللہ کی صفات میں اور اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک قرار دے، اس غلطی میں اگر کوئی آدمی مبتلا نہ ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ کبھی کسی مخلوق کی پرستش نہیں کر سکتا۔ آدمی عبادت اور پرستش اسی کی کرتا ہے جس کے متعلق وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کے پاس میری قسمت کو بنانے اور بگاڑنے کے اختیارات ہیں۔ بے اختیار کے سامنے دنیا میں کوئی نہیں جھکتا۔ جس کے پاس اقتدار اور طاقت ہوتی ہے اور جس کے متعلق آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ کچھ بنا سکتا ہے یا میرا یہ کچھ بگاڑ سکتا ہے، اسی کے سامنے آدمی جھکا۔ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اختیارات نہیں تو ہرگز نہیں جھکے گا اس کے سامنے۔ آپ یہاں دیکھ لیجیے جن کے ہاتھ سے اقتدار نکل جاتا ہے فوراً لوگوں کی نگاہیں پھر جاتی ہیں۔ ہاتھ میں اقتدار آیا اور لوگ ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ سے اقتدار نکلا اور اسی وقت لوگ پہچانتے بھی نہیں کہ یہ کون سا ہے۔ معلوم ہوا کہ آدمی کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ جھکتا اسی کے سامنے، ہاتھ اسی کے آگے پھیلاتا ہے، درخواستیں اسی کے پاس لے جاتا ہے جس کے متعلق وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس وہ اختیارات ہیں جن سے میری یہ درخواستیں سن کر ان پر کوئی عمل کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔
آدمی کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے اختیارات مخلوقات کی طرف منتقل، اور انہی تین غلطیوں کا یعنی اللہ کی ذات میں شرک اور اس کی صفات میں شرک اور اس کے اختیارات میں شرک، انہی تین غلطیوں کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے حقوق میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ انسان اس کے آگے جھکے، لیکن جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے اندر الوہیت کا کوئی شائبہ موجود ہے یا کسی کے پاس خدائی کے اختیارات ہیں یا کوئی اپنے اندر خدائی کی صفات رکھتا ہے، تو وہ اس کے آگے بھی اسی طرح سے جھکتا ہے جس طرح سے کہ خدا کے آگے جھکنا چاہیے۔ اگر وہ خدائی صفات اور خدائی اختیارات اور الوہیت کی ذات میں شرک نہ کرے تو کبھی دوسروں کے آگے وہ جھک نہیں سکتا۔ تو اللہ کا یہ حق کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی پرستش کی جائے، مخلوق کی طرف جو منتقل کیا جاتا رہا ہے، وہ انہی بنیادی غلطیوں کی وجہ سے۔ قرآن مجید جو بات انسان کے ذہن نشین کرتا ہے وہ یہ ہے کہ الوہیت اور خدائی ایک اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کسی کے پاس تمہاری دعائیں سننے اور قبول کرنے کے اختیارات نہیں ہیں، کسی کے پاس تمہاری قسمت بنانے اور بگاڑنے کے اختیارات نہیں ہیں، تمہیں اگر دے گا تو صرف اللہ دے گا، کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے، تم سے اگر چھینے گا تو صرف اللہ چھینے گا، کوئی دوسرا چھیننے والا نہیں۔ یہ چیز جگہ جگہ قرآن مجید میں مضبوط دلائل کے ساتھ بار بار دوہرا کر اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ انسان اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنانے سے بچے۔ اس کے ساتھ جس غلطی میں انسان ہمیشہ مبتلا ہوتا رہا وہ اللہ کے ساتھ ربوبیت میں دوسروں کو شریک کرے۔ جس طرح سے الوہیت میں دوسروں کو شریک کیا جاتا رہا اسی طرح سے ربوبیت میں دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے۔ رب کے دو بڑے معنی ہیں، ایک معنی پروردگار کے، دوسرے معنی آقا اور سردار اور مالک ہے، اور ان دونوں معنوں میں انسانوں نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کیا۔ جہاں تک کہ پروردگار ہونے کے معنی کا تعلق ہے، لوگوں نے جب یہ خیال کیا کہ ہمیں رزق دینے میں اللہ کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں، ہماری ضروریات پوری کرنے میں اللہ کے ساتھ دوسروں کا بھی کوئی حصہ ہے، ہمیں پرورش کرنے میں، ہمیں روزگار دلوانے میں، ہمیں صحت اور تندرستی عطا کرنے میں، ہمیں بیماریوں سے بچانے میں دوسروں کا بھی کوئی حصہ ہے، تو انہوں نے لازماً اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی رب قرار دیا، اور جب دوسروں کو انہوں نے رب قرار دیا تو ان کے آگے وہ جھک گئے۔ جب تک کوئی شخص کسی کو اپنا رب نہیں سمجھے گا اس کے آگے کبھی نہیں جھک سکتا۔ جب تک کسی کو آدمی اپنا رب اس معنی میں نہیں سمجھے گا اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اس کے آگے دعائیں نہیں مانگ، اس سے حاجتیں اپنی طرف نہیں۔ یہ پروردگاری میں اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ہے۔ یہ شرک جو ہے یہ ان ہستیوں کے متعلق لوگوں نے قائم کیا، لوگ اس میں مبتلا ہوئے جن کے بارے میں انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان کے پاس کوئی زبردست روحانی طاقتیں ہیں یا سپر نیچرل فوق الفطری طاقتیں ہیں، یہ کائنات کی فطری قوتوں کے اوپر حکمرانی کرنے والی ہستی ہیں۔ بعض لوگوں نے فرشتوں کے متعلق یہ خیال کیا، بعض لوگوں نے بزرگ انسانوں کے متعلق یہ قائم کیا، خواہ وہ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں۔ بعض لوگوں نے تاروں کے متعلق، سیاروں کے متعلق یہ تصور قائم کیا، بعض جاہلوں نے اس سے آگے بڑھ کر جانوروں اور درختوں کے متعلق یہ تصور قائم کیا۔
اس کے علاوہ ربوبیت کا ایک تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ مالکیت اور سرداری اور آقائی رب کا ایک مفہوم یہ ہے. اس مفہوم میں انسان انسانوں کے رب بنے ہیں اور انسانوں نے انسانوں کو رب بنایا. آپ دیکھیے نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جھگڑا ہوا وہ کیا ہوا. حاجہ ابراہیم فی ربہ کے الفاظ قرآن مجید میں ابراہیم کے رب کے بارے میں وہ جھگڑا، یعنی اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں چونکہ اس عراق کی سرزمین کا فرما روا، میرے ہاتھ میں اس عراق کی سرزمین کا اقتدار ہے، میں اس سرزمین کا مالک ہوں، اس وجہ سے اس سرزمین کا رب میں ہوں. آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے یہود اور نصارہ کے متعلق کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں، پیروں اور مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. حضرت عدی بن حاتم ایک صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ آیات سنی تو آپ سے یہ سوال کیا کہ ہم نے تو ان کو خدا نہیں بنایا ہے، اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو ہم نے تو خدا نہیں بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے ہیں تم اسے حلال مانتے ہو اور جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے ہیں اس کو حرام مان لیتے. انہوں نے کہا یہ بات تو ہے. آپ نے فرمایا کہ یہی ان کو رب بنانا ہے. اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ اگر انسانوں کے لیے حلال اور حرام کے حدود کوئی مقرر کرے اور انسان اس کو مانے، انسانوں کے لیے کوئی قانون بنائے اور انسان اس کا یہ حق تسلیم کر لیں کہ ہمارے لیے تو جو قانون چاہے بنا سکتا ہے، جس چیز کو چاہے ہمارے لیے ممنوع قرار دے دے اور جس چیز کو چاہے ہمارے لیے جائز قرار دے دے، جو حدود ہمارے لیے تو چاہے مقرر کر دے، تجھے حق ہے اور ہم اس کو مانیں گے. جس وقت انسان انسانوں کے اس حق کو مان لے اس کے معنی ہے کہ اس نے ان کو رب تسلیم کر. قرآن مجید اس بات کو واضح ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. دوسروں کو رب بنانے کے معنی ہے کہ وہ حلال و حرام کے جو حدود مقرر کریں ان کو آدمی تسلیم کرے. اس بات کی ضرورت نہ سمجھے کہ ان سے دلیل مانگے خدا اور رسول کی. اگر کوئی شخص حلال و حرام قرار دیتا ہے اس دلیل سے کہ قرآن مجید نے فلاں چیز کو حلال قرار دیا اس لیے میں حلال کہہ رہا ہوں، تو وہ رب نہیں بنے گا، کیونکہ رب تو وہی رہا جس نے قرآن نازل کیا. اگر کوئی شخص یہ دلیل پیش کرتا ہے اپنے کسی قانونی استنباط کی یا اپنے کسی قانونی حکم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میں نے اس کو مستنبط کیا ہے، تب بھی وہ اس کو رب ماننے والا نہ ہو. لیکن اگر ہم اس سے دلیل نہیں مانگتے ہیں، نہ وہ دلیل پیش کرتا ہے، بلکہ صحیح طور پر قرآن اور سنت سے جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ان کو کوئی حلال قرار دینا، اور جن چیزوں کو قرآن و سنت میں حرام قرار دیا ہو، حلال قرار دیا گیا ہو، ان کو کوئی ممنوع قرار دیا، ان سے لوگوں کو روک رہا ہو، ایسی صورت میں اگر ہم اس کے احکام مانتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ ہم نے اس کی ربوبیت تسلیم کی. چاہے زبان سے ہم اس کو رب نہ کہیں، زبان سے اس کو خدا نہ بنائیں، مگر عملاً ہم نے بنا لیا، اس کا یہ حق تسلیم کر لیا کہ وہ ہمارے لیے جو کچھ چاہے حلال کرے اور جو کچھ چاہے حرام، اور یہی رب بنا. قرآن مجید جس غرض کے لیے آیا ہے، جس غرض کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، وہ یہ ہے کہ انسان کو ان دونوں گمراہیوں سے انسان کی یہ ذہن نشین کیا جائے کہ تمہارا الہ بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے اور تمہارا رب بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں. یہ اصل مقصود ہے تمام دین. اگر الہ اور رب کے معاملے میں لوگوں کی گمراہی رفع نہ ہو تو اس کے
معنی ہے کہ حقیقت میں لوگوں کو کوئی ہدایت نصیب نہیں۔ اس معاملے میں اگر لوگوں کی گمراہی رفع ہو جائے تو باقی تمام خرابیاں جو بھی لوگوں کی زندگیوں میں پائی جاتی ہیں وہ سب دور کی جا سکتی ہیں۔